بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر اور سیالکوٹ کے الیکشن یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی مقبولیت میں کچھ اضافہ ہوا اور مسلم لیگ نون جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اب ناقابل تسخیر ہو چکی ہے، ووٹرز کا ٹرینڈ جو ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے۔ لیکن الیکشنز کے بعد آزاد کشمیر میں امیدواروں نے اور کامیاب و ناکام ہونے والے دونوں نے جناب شاہد خاقان عباسی اور راجہ فاروق حیدر کی سرپرستی یا سربراہی میں ایک میٹنگ کی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں ایک تحریک چلائیں اور دوسری بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں ایک دھرنا دیں گے یا احتجاجی دھرنا دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کو لیتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف واقعی مقبول ہو گئی؟ دیکھیے، انتخابات تو یہی بتاتے ہیں۔ اب اس پہ مسلم لیگ نون کی تھیوری وہی ہے جو ہر الیکشن میں ہوتی ہے، دانوی اور صرف دانوی۔ جو سیالکوٹ سے عثمان ڈار آگے آئے ہیں، ان کا اور ان کے ساتھیوں کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دل مسخر کر دیا ہے اور اسی طرح سے کشمیر والے بھی کہہ رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اگر آزاد کشمیر میں کوئی تحریک چلے گی، اسے شاید مقامی طور پر تو اتنی قبولیت نہ ملے۔ یہ نہیں کہتا کوئی طاقت نہیں رکھتی مسلم لیگ کو یا چلا نہیں سکتی، یس چلا سکتی ہے، لیکن انڈیا فوری طور پر ان خبروں اور تجزیوں کو اٹھا لے گا اور پاکستان کے حصے والے آزاد کشمیر کو کچھ اور دکھائے گا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں بڑی ڈسٹربنس ہے۔ اور اگر اسلام آباد میں یا آزاد کشمیر انہیں مار دھاڑ ہوگی یعنی کشمیریوں کو، تو اس نقطے کو بھی بہت برے طریقے سے انڈیا اچھالے گا اور استعمال کرے گا۔ لہذا پاکستانی گورنمنٹ کو اور آزاد کشمیر میں نئی بننے والی حکومت کو، یہ دونوں کو بہت سوچ سمجھ کر یہ کارروائیاں کرنی ہیں۔ ایک بات اس کا ذکر آپ کے یا کسی اور نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ شاید اتنا اہم نہ ہو۔
لیکن میں پاکستان کی پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور مجھے صحافت میں 50 ایکٹیو جرنلزم میں سال ہو گئے، لہذا میں نے دیکھا کہ جب تحریک چلانی پڑتی ہے، جب مشکل پڑتی ہے، تو آدھے لوگ میدان چھوڑ جاتے ہیں۔ لہذا مسلم لیگ نون کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تحریک کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرا خیال ہے آج ایک ہی موضوع رکھتے ہیں، باقی موضوعات پر بھی ضرور بات کریں گے، لیکن آج اتنا کافی ہے۔ تھینک یو۔